یہ دل میرا، تحریر فرد اشتیاق، قسط نمبر 26۔ وہ میر فاروق کے پاس اسٹڈی میں آئی تھی۔ اس کے چہرے کی چمک پھر سے لوٹ آئی تھی۔ وہ ہنستی، مسکراتی اور چہکتی اندر آئی تھی، کیونکہ اس کے حساب سے اس کی زندگی میں ایک بار پھر سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ بابا جان؟ ہاں نور، کہو۔ میر فاروق آنکھوں پر چشمہ لگائے سامنے میز پر رکھے شادی کے کارڈز اور مہمانوں کی لسٹ دیکھ رہے تھے۔ اوہو، شادی کے کارڈ؟ اس نے کارڈ کی طرف دلچسپی سے دیکھا۔ ہاں، آج سے بھجوانے شروع کر دیے ہیں۔ گیس لسٹ ایک دفعہ پھر سے چیک کر رہا ہوں، کہیں کوئی رہ تو نہیں گیا۔ اوکے، اچھا بابا، میں آپ کو یہ بتانے آئی تھی کہ میں اور فرحانہ خالہ شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے کارڈ دیکھ کر واپس میز پر رکھ دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، بس رات میں امان کھانے پر آ رہا ہے، اس کے آنے سے پہلے واپس آ جانا۔ میر فاروق سنجیدگی سے بولے۔ جی مجھے یاد ہے، فرحانہ خالہ اس سے ملنے کے لیے اتنی پرجوش ہیں، وہ مجھ سے پہلے گھر آ جائیں گی۔ اوکے بابا جان، میں چلتی ہوں، بائے۔ میر فاروق کے گال پر پیار کر کے وہ تیزی سے جانے لگی۔ میر فاروق نے اسے پیچھے سے آواز دی، نور؟ جی بابا جان۔ وہ چونک کر رکی، مڑ کر ان کو دیکھا۔ ان کے لہجے میں غیر معمولی سنجیدگی کا احساس ہوا۔ تم آج صبح امان کے گھر گئی تھی؟ میر فاروق نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ یہ بات غصے میں پوچھ رہے تھے یا ناراضگی میں، اسے یہ بات کا اندازہ نہیں ہوا۔ میرے دن بھر کی ہر روٹین کی خبر کاکا جان آپ کو فوراً پہنچاتے رہتے ہیں نا۔ بابا جان، میں کہاں گئی، کس سے ملی، کس سے بات کی، وہ ہنس کر بولی۔ مگر میر فاروق کو سنجیدہ دیکھ کر وہ بھی سنجیدہ ہوئی۔ آپ کو میرا وہاں جانا برا لگا ہے کیا؟ مجھے بس امان سے ایک ضروری کام تھا بابا جان، اس نے جھجک کے وضاحت دی۔ امان نے تمہیں بلایا تھا؟ انہوں نے اسی سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، میں خود گئی تھی، اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں آؤں گی۔ لیکن بابا جان، آپ ایسے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا میرا وہاں جانا آپ کو برا لگا؟ اس نے ذرا کانشیس سا ہو کے پوچھا۔ برا نہیں، مگر مناسب نہیں لگا۔ میں نہیں چاہتا میری بیٹی کے بارے میں کوئی بھی شخص کوئی ہلکی بات سوچے۔ میری بیٹی کی عزت کسی کی نظروں میں کم ہو، چاہے وہ اس کا ہونے والا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ میر فاروق سنجیدگی سے بولتے ایک لمحے کے لیے رکے، پھر کرسی پر سے اٹھے۔ اب جب تک شادی نہیں ہو جاتی تم وہاں نہیں جانا نور۔ تم شادی کے بعد رخصت ہو کر پوری عزت کے ساتھ امان کے ساتھ اس کے گھر میں اس کی بیوی بن کر جاؤ گی تو میرا سر فخر سے اونچا ہوگا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کے پیار سے بولے۔ اب لہجے میں صرف اور صرف اس کے لیے محبت تھی۔ آئی ایم سوری بابا جان، آئندہ آپ کو مجھ سے شکایت نہیں ہوگی۔ میں اب شادی سے پہلے امان کے گھر نہیں جاؤں گی۔ اس نے سادگی سے معذرت کی۔ میری جان، بابا کا فخر اور غرور ہو تم نور۔ میر فاروق نے اس کا ماتھا بہت پیار سے چوما۔ رات میں امان ان کے گھر کھانے پر موجود تھا۔ وہ میر فاروق کے بلانے پر بطور خاص فرحانہ سے ملنے آیا تھا۔ اب وہ پھر وہی شاطر چالاک لڑکا تھا جو اپنی پیار بھری باتوں اور اداکاری سے سب کے دل موہ لیتا تھا۔ نورالعین کی محبت پر اب پھر اس کا جذبہ انتقام حاوی آ چکا تھا۔ وہ اب میر فاروق اور اس کے خاندان کو برباد کر دینے کے پھر سے در پر تھا۔ بہت خوشگوار موڈ میں کھانا کھایا جا رہا تھا۔ فرحانہ کو امان پہلی ملاقات میں ہی بہت اچھا لگا تھا۔ نورالعین بہت خوش تھی۔ بوا جی نے امان کے آگے ڈش رکھی۔ شکریہ بوا جی۔ اس نے مسکرا کے ڈش میں سے چاول پلیٹ میں ڈالے۔ فاروق بھائی، مجھے میرا ہونے والا داماد بہت پسند آ گیا ہے۔ حالانکہ میں نے سوچا تھا بڑی تنقیدی نگاہوں سے خالہ ساس بن کے اس کو جج کروں گی، مگر یہ تو مجھے پہلی نظر میں ہی بہت اچھا لگ گیا۔ میری طرف سے امان کو 10 میں سے 10 نمبر۔ فرحانہ خالہ کھاتے ہوئے میر فاروق سے بولی۔ میر فاروق بے اختیار ہنسے۔ نورالعین اور بوا جی بھی مسکرا دی۔ اوہ، مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں جج کیا جا رہا ہوں، امان نے ڈرنے کا مصنوعی تاثر دیا۔ فرحانہ کو بہت انتظار تھا تم سے ملنے کا۔ میر فاروق مسکرا کے بولے۔ مجھے بھی اینا کی اکلوتی خالہ سے ملنے کا بہت شوق تھا، اور ویسے آپ خالہ کم اینا کی بڑی بہن زیادہ لگ رہی ہیں۔ امان نے مسکرا کے پسندیدگی بھری نظروں سے فرحانہ کو دیکھا۔ اس کی جھوٹی تعریفوں پر فرحانہ قہقہ لگا کے ہنس پڑی۔ تمہیں پتہ ہے لیڈیز کو کیسے خوش کیا جاتا ہے؟ آپ کا داماد بڑا چالاک ہے فاروق بھائی۔ چالاک ذرا نیگیٹو ہو جائے گا، آپ مجھے ذہین کہہ دیں فرحانہ خالہ۔ امان نے شرارت سے آنکھیں گھمائیں۔ اوکے۔ ایک پل کی خاموشی کے بعد فرحانہ قدرے سنجیدگی سے امان سے بولی تھی۔ اچھا سنو امان، میں نے اور اینا نے مل کے شادی کی شاپنگ شروع کر دی ہے، لیکن تم دونوں کی شادی اور ولیمے کے دن کے جوڑے تو ایک ساتھ ہی خریدے جائیں گے تاکہ کلر کمبینیشن وغیرہ صحیح بن سکے۔ جی ٹھیک ہے فرحانہ خالہ، کب چلنا ہے آپ مجھے بتا دیں۔ کل، فرحانہ سے پہلے نورالعین جواباً بولی۔
دیکھا تمہاری ہونے والی بیگم کو کتنی جلدی ہے شادی کی؟ جی نہیں، میں کل کا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ پرسوں پھر میرا پیپر ہے، کل کے بعد پھر اگلے 2-3 دن میں شاپنگ کے لیے نہیں جا سکوں گی۔ نورالعین اپنی بے ساختگی پر جھینپ گئی۔ امان نے ایک نظر اسے مسکرا کے دیکھا۔ بس پھر کل کا ہی رکھ لیتے ہیں، میں آپ لوگوں کو گھر سے پک کر لوں گا۔ انہوں نے اگلے دن کا پروگرام طے کر لیا۔ ٹھیک ہے، ڈن۔ فرحانہ بھی جواباً مسکرائی۔ میر فاروق نے کھانا کھاتے ہوئے نورالعین کے خوشی سے معمور چہرے کو دیکھا۔ امان ڈنر سے فراغت کے بعد بھی کافی دیر گپ شپ کرتا رہا، پھر اس نے ان سے رخصت کی اجازت چاہی۔ کل آپ لوگ تیار رہیے گا فرحانہ خالہ، میں 4 بجے تک آپ لوگوں کو لینے آ جاؤں گا۔ اس نے جاتے ہوئے فرحانہ کو یاد کرایا۔ اوکے امان، فرحانہ جواباً مسکرا کے بولی۔ میں امان کو باہر تک چھوڑ کے آتی ہوں، وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ میر فاروق سے بولی۔ میر فاروق نے مسکرا کے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ اور فرحانہ سمجھ گئے تھے کہ نورالعین چند لمحے اکیلے میں بھی اس کے ساتھ بات کرنا چاہ رہی تھی، اس لیے وہ دونوں وہیں رک گئے اور باہر اس کے ساتھ نہیں آئے۔ میر فاروق نے نورالعین کو امان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلتے لاؤنج سے جاتے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی، اطمینان اور سکون پھیلا نظر آ رہا تھا۔ دوبارہ تو رونے دھونے کا سیشن نہیں چلا گھر آ کے؟ اپنی گاڑی کے پاس آ کے رکتے ہوئے امان نے شرارت بھرے انداز میں پوچھا۔ جی نہیں، اور ویسے بھی اب کیوں روں گی؟ نورالعین ذرا مصنوعی قوی سے بولی۔ اب تو سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ پھر وہ خوشی سے بھرپور انداز میں مسکرائی۔ اسے واقعی یہی لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ تم واقعی اتنی بے وقوف ہو یا صرف میرے معاملے میں عقل سے پیدل ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھ کے ہنسا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں کیمیکل انجینئر تمہیں بے وقوف نظر آتی ہوں؟ نورالعین نے اسے گھورا۔ اگر عقل مند ہوتی تو کم از کم اتنا تو مجھ سے ضرور پوچھتی کہ آخر میں نے تم سے شادی سے انکار کیا کیوں تھا؟ وہ ہنستے ہنستے ایک دم ہی سنجیدہ ہو کے بولا۔ اب جب سب ٹھیک ہو گیا تو مجھے دوبارہ سب دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ نورالعین کا انداز جواباً معصومانہ اور سادگی بھرا تھا۔ میں تمہیں سمجھ چکی ہوں، تم بہت موڈی، نہ سمجھ میں آنے والے اور ٹیمپرامنٹل ہو۔ تمہارے موڈ سوئنگز بہت عجیب سے ہوتے ہیں۔ تمہیں اچانک بات کرتے کرتے کوئی بھی بات بری لگ جاتی ہے۔ تم میرے ساتھ اچھا بھلا لنچ کرتے کرتے کھانا چھوڑ کر ریسٹورنٹ سے اٹھ جاتے ہو اور پھر اپنا فون بھی بند کر دیتے ہو، مجھے خود اپنے گھر لے کر جاتے ہو، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، پھر اچانک تمہارے دماغ میں کوئی کیڑا کاٹتا ہے، تمہارا موڈ سیکنڈوں میں خراب ہوتا ہے۔ تم بغیر کوئی وجہ بتائے مجھے بڑے روڈ طریقے سے میرے گھر چھوڑتے ہو اور پھر غصے میں اپنا فون بھی بند کر دیتے ہو، یہاں تک کہ 2 دن بعد اپنے آفس کے کام سے لندن چلے جاتے ہو، وہ بھی غصے میں مجھے انفارم کیے بغیر۔ اس نے سنجیدگی سے ماضی کے مختلف واقعات کا حوالہ دیا۔ وہ امان کو اس کی تمام خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کر چکی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ امان کے برے رویے بھول چکی تھی، مگر وہ اس سے محبت اتنی کرتی تھی کہ اس کی ہر غلطی معاف کرنے کو تیار تھی۔ وہ اپنی گاڑی کا دروازہ پکڑے گاڑی سے باہر کھڑا چپ چاپ اس کی باتیں سن رہا تھا۔ جب بھی نورالعین اس طرح کی باتیں کرتی تھی وہ گمسم سا ہو جاتا تھا، کیونکہ اس کی اس طرح کی باتیں اسے احساس دلاتی تھی کہ نورالعین اس سے کتنی شدید محبت کرتی تھی۔ بس اسی غصے بھرے موڈ میں اچانک تم نے یہ طے کیا کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے۔ تم انتہا سے زیادہ ٹیمپرامنٹل اور گرم مزاج ہو امان۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ بولی، پر نو پرابلم، جب شادی ہو جائے گی نا تو تمہارے یہ موڈ ووڈ اور غصہ سب ٹھیک کر دوں گی میں۔ ویسے بھی جہاں محبت ہوتی ہے نا مان، وہاں ایک دوسرے کی چھوٹی موٹی خامیاں اگنور کر دی جاتی ہیں۔ اب ہو تم موڈی، غصے کے تیز، ٹیمپرامنٹل، اب تم سے محبت کی ہے تو گزارا تو کرنا پڑے گا نا۔ وہ مسکرائی۔ واقعی گزارا تو کرنا پڑے گا، وہ بھی جواباً مسکرایا، مگر اس کی یہ مسکراہٹ بہت گہری اور پراسرار تھی۔ ایسا بہت کچھ تھا جو صرف وہ جانتا تھا۔ تمہاری یہ رومانٹک آئیڈیاز اور سوچیں سن کر دل چاہتا ہے کاش دنیا اتنی ہی اچھی ہوتی جیسی تمہیں نظر آتی ہے۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ دنیا بہت اچھی ہے امان، اگر ہم خود اچھے ہیں نا تو بس سب اچھا ہی ہوگا ہمارے ساتھ۔ اچھوں کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوتا، ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ وہ انتہائی مضبوط اور پر یقین انداز میں بولی۔ او اچھا؟ وہ طنزیہ انداز میں پوچھتا زور سے ہنسا۔ یہ احمق بے وقوف لڑکی تو اس کی سوچ سے بھی زیادہ اسٹوپڈ تھی۔ اتنے شاطر اور مکار شخص کے پیار میں پاگل احمق لڑکی، یقین نہیں آتا تھا۔ جی ہاں، وہ اپنی بات پر مزید زور ڈالتی مضبوط لہجے میں بولی۔ وہ نورالعین کے اتنے یقین اور اعتماد پر ہنستا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اگلے روز وہ شہر کے ایک بہت ہی معروف ڈیزائنر کے پاس برائڈل ڈریس خریدنے آئے تھے۔ ڈیزائنر ان لوگوں کے ساتھ ساتھ تھا۔ ان کی ایک ہیلپر لڑکی کے ہاتھ میں آئی پیڈ تھا،
وہ ڈیزائنر کے کہنے پر انہیں مختلف برائڈل ڈریسز کے لیے فیبرک اور شراروں غراروں پر بنا کام انہیں آئی پیڈ پر دکھا رہی تھی۔ جو ڈریسز وہاں تیار موجود تھے، ڈیزائنر ان میں بھی تبدیلیاں تجویز کرنے کے نئے آئیڈیاز دے رہا تھا۔ لباس خریدنے میں امان پوری دلچسپی لے رہا تھا۔ گفتگو میں زیادہ نمایاں فرحانہ تھیں۔ نورالعین نے دلہوں کے کلوں اور صافوں کے مختلف انداز سے سجے شوکیس سے ایک کلا اٹھا کے دیکھا۔ اس نے امان کے سر پر کلا رکھنا چاہا، مگر امان نے انکار میں گردن ہلائی، جبکہ نورالعین اس کے انکار کو خاطر میں لائے بغیر دوسرا کلا اس کے سر پر رکھنے لگی۔ فرحانہ کی ڈیزائنر سے اس دوران گفتگو جاری تھی اور امان اور نورالعین کی کلوں اور صافوں پر بحث جاری تھی۔ نورالعین امان کو شادی پر کلا پہنوانے پر بضد تھی اور امان انکاری تھا۔ فرحانہ اور ڈیزائنر دونوں ان کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ شاپنگ کے بعد بھی ان لوگوں نے کافی وقت ساتھ گزارا۔ امان اسے اور فرحانہ کو ڈنر کرانے ایک ریسٹورنٹ لے آیا۔ نورالعین دیکھ رہی تھی کہ اس کے بابا جان کی طرح اس کی خالہ کے دل میں بھی امان نے جگہ بنا لی ہے۔ بابا جان کی طرح فرحانہ خالہ بھی تم سے امپریس ہو گئی ہیں۔ ڈنر سے واپسی پر اس نے فرحانہ سے نظریں بچا کر آہستگی سے امان کو چھیڑا۔ امان اس کی بات پر ہنس پڑا۔ سسرالیوں کو امپریس کرنا تو ضروری ہوتا ہے نا؟ کل کو تم میری کوئی شکایت کرو گی تو نہ انکل یقین کریں گے نہ تمہاری خالہ، یہی کہیں گے تم ہی غلط ہوگی۔ امان تو دنیا کا سب سے نیک، شریف، فرما بردار بندہ ہے، وہ طنزیہ انداز میں جواباً بولا۔ نورالعین اس کی بات کو مذاق سمجھ کے ہنس پڑی۔ میں اور تمہاری شکایت کروں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ پر یقین لہجے میں بولی تھی، اور اس احمق لڑکی کے اس یقین پر وہ دل ہی دل میں خوب ہنسا تھا۔ ابھی وہ جانتی نہ تھی وہ خود کو کس آگ میں جھونکنے والی تھی۔ آج نورالعین نے فرحانہ کے ساتھ قبرستان جانا تھا۔ فرحانہ جب بھی پاکستان آتی تھی اپنی مرحومہ بہن کی قبر پر فاتحہ پڑھنے ضرور جاتی تھی۔ نورالعین زور سے بولتی باہر لاؤنج میں آئی تھی۔ فرحانہ خالہ جلدی کریں، دیر ہو رہی ہے۔ وہ سیاہ رنگ کے لباس میں ملبوس تھی، سر پر دوپٹہ تھا اور چہرہ بھی بالکل دھلا ہوا سادہ تھا۔ تم لوگ کہیں جا رہے ہو ہے نا؟ بوا جی نے انہیں کہیں جانے کے لیے تیار دیکھ کر حیرانگی سے پوچھا۔ جی بوا جی، ماما کی قبر پر۔ اس نے دوپٹہ سر پر ٹھیک سے لیا۔ کیوں؟ بوا جی کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس نے ان کے سوال پر تعجب سے دیکھا۔ کیوں کیا مطلب؟ فاتحہ پڑھنے؟ فرحانہ خالہ بھی جانا چاہ رہی تھی اور میں بھی کئی سالوں سے وہاں نہیں گئی، آج جانا چاہتی ہوں۔ لیکن تم لوگوں کو تو آج امان کے ساتھ شاپنگ کے لیے جانا تھا نا؟ بوا جی نے فوراً اپنے تاثرات پر قابو پایا۔ ہاں وہ تو شام میں جانا ہے، تب تک ہم واپس آ جائیں گے، اور اگر ہمیں تھوڑی زیادہ دیر ہو گئی تو امان کو آپ بٹھا لیجیے گا، اسے چائے وائے پلائیے گا، اتنے میں ہم آ جائیں گے۔ چھوڑو بھی ہے نا، قبرستان جانا کیا ضرورت ہے؟ دعا تو گھر پہ بھی بیٹھ کر کی جا سکتی ہے۔ بوا جی نے اپنے تئیں اسے روکنا چاہا۔ نورالعین کو ان کی بات ناگوار گزری۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں بوا جی؟ قبرستان میں میری ماما سو رہی ہیں، وہ میری ماں کی قبر ہے، میں وہاں کیوں نہ جاؤں؟ وہ قدرے برا مان کے بولی۔ پتہ نہیں کون کہاں ہے، ہمیں کیا پتا، تم بس وہاں نہ جاؤ۔ بوا جی کے منہ سے بے خیالی میں پھسلا۔ نورالعین نے حیرانگی اور ناسمجھی سے دیکھا۔ میرا دل گھبراتا ہے نا؟ منہ سے نکلی بات کا اثر ختم کرنے کے لیے بوا جی بھوکلا کے بولی۔ بوا جی میری شادی ہونے والی ہے، میں اپنی شادی سے پہلے ایک بار جا کے ماما سے ملنا چاہتی ہوں، پلیز۔ نورالعین ان کی طرف دیکھ کے جذباتی انداز میں بولی۔ بوا جی بالکل چپ رہ گئیں، مگر ان کی آنکھوں میں پھیلا تاثر یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ نہیں چاہتی نورالعین اپنی ماں کی قبر پر جائے۔ اس گھر کے بہت سے ایسے راز تھے جو کسی کو نہیں معلوم تھے، مگر ان کے سینے میں چھپے تھے۔ نورالعین نے مزید بوا جی سے کچھ نہ کہا۔ اسی وقت اندر سے فرحانہ بھی سادہ شلوار قمیص پہنے اور سر پر دوپٹہ لیے باہر نکلی تھی۔ بوا جی بے بسی سے انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت اداس تھیں، وہ چاہ کر بھی نورالعین کو ماں کی قبر پر جانے سے روک نہ سکی تھی۔ کچھ دیر بعد ملازم نے امان کے آنے کی اطلاع دی۔ انہوں نے فوراً خود کو نارمل کیا، امان کو بڑے احترام سے اندر ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ کیسے ہیں بیٹا؟ انہوں نے امان سے پوچھا۔ اچھا ہوں بوا جی، آپ سنائیں؟ وہ جواباً احتراماً بولا۔ وہ ان کی دل سے عزت کرتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے بیٹا، آپ بیٹھیں۔ بوا جی نے صوفے کی جانب اشارہ کر کے اسے بیٹھنے کو کہا۔ اینا اور فرحانہ قبرستان گئی ہیں، اینا کی والدہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے، بس آتی ہی ہوں گی وہ دونوں۔ وہ جو صوفے پر بیٹھ رہا تھا ان کی بات پر چونکا۔ اچھا؟ ایک پل کی حیرانگی کے بعد وہ بڑے معائنہ خیز انداز میں بولا۔ آپ کیا لیں گے بیٹا؟ جو آپ کھلائیں گی بوا جی، ویسے پکوڑے کھلا دیں، چائے کے ساتھ تو مزہ ہی آ جائے، آپ کے ہاتھوں کے پکوڑے زبردست ہوتے ہیں۔ وہ بے خیالی میں بولا۔ آپ کو کیسے پتا؟ آپ نے میرے ہاتھ کے پکوڑے کب کھائے؟ بوا جی نے بری طرح حیران ہو کے اس سے پوچھا۔
میرا اندازہ ہے، میرا مطلب ہے جب آپ دوسری ساری ڈشز اتنی اچھی بناتی ہیں تو پکوڑے بھی اچھے ہی بناتی ہوں گی نا؟ اس نے مسکرا کے بات بنائی، مگر موا جی ابھی بھی بے حد حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کی باتوں سے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے آپ مجھے پہلے سے جانتے ہیں بیٹا، بلکہ سچ کہوں جب بھی آپ سے ملتی ہوں ایسا لگتا ہے شاید میں بھی آپ سے پہلے کبھی ملی ہوئی ہوں، مگر کب یہ بالکل یاد نہیں آتا۔ یہ محبت کی بات ہے بوا جی، ہم دونوں ہی کو پہلی ملاقات میں ایک دوسرے سے اپناپن محسوس ہوا۔ آپ مجھے ماں جیسی لگتی ہیں اور شاید میں آپ کو بیٹے جیسا۔ وہ مسکرایا۔ یہ تو سچ ہے، بالکل بیٹے جیسے لگتے ہیں آپ مجھے امان بیٹا، بوا جی پیار سے ممتا بھرے انداز میں بولی۔ بڑا خوش اور مطمئن ہے میرا دل اینا کے لیے، اسے ماں بن کے پالا ہے نا۔ ہمیشہ ڈرتی تھی خدا جانے میری بچی کے نصیب میں کیسا شخص ہوگا، پر آپ سے مل کے دل مطمئن ہے، میری اینا کا مستقبل محفوظ اور خوشیوں سے بھرا ہوا ہوگا انشاءاللہ۔ بوا جی سادگی سے مسکرا کے بولی، جبکہ امان کا چہرہ بے تاثر تھا۔ قبرستان سے واپسی پر وہ دونوں چپ چاپ اور اداس سی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ علی بخش سنجیدہ، سپاٹ اور بے تاثر چہرہ لیے گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ فرحانہ نے نور العین کے چہرے کو دیکھا تو انہوں نے اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ مجھے تو ماما ٹھیک سے یاد بھی نہیں فرحانہ خالہ، بس ایک دھندلا دھندلا سا عکس ہے ماما کا، یوں جیسے انہیں خواب میں دیکھا ہو۔ ماما کے ساتھ گزارا اپنے بچپن کی کوئی بات مجھے یاد نہیں۔ نور العین نے افسردگی بھری نظروں سے خالہ کو دیکھا۔ اس کا لہجہ مدھم، سوگوار اور اداسیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے اس وقت مرحومہ ماں کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی سی نمی اتری تھی۔ یاد بھی کیسے ہو ہے نا، اتنی چھوٹی سی تو تھی تم، 5 سال کی عمر تو بہت چھوٹی عمر ہوتی ہے۔ اس چھوٹی سی عمر میں تم سے ماں کا سایہ چھن گیا۔ فرحانہ نے دکھ سے بھرے انداز میں بولتے ایک گہری سانس لی۔ نیلوفر باجی بہت جلدی چلی گئی، اتنی کم عمری میں نہ تمہیں بڑا ہوتے دیکھا نہ تمہاری کوئی خوشی دیکھی۔ آج اگر وہ زندہ ہوتی تو تمہاری شادی پر کتنا خوش ہوتی، تمہاری شادی کی ساری تیاریاں وہ کر رہی ہوتی۔ میں بھی آج کل ماما کی کمی بہت محسوس کر رہی ہوں فرحانہ خالہ، کاش ماما زندہ ہوتی، میری شادی ہو جائے گی، میں چلی جاؤں گی، بابا جان اکیلے رہ جائیں گے۔ ماما زندہ ہوتی تو بابا جان اکیلے تو نہ رہتے، پھر ان کے ساتھ ماما بھی ہوتی۔ اینا نے کہتے ہوئے اداسی بھری ایک گہری سانس لی۔ علی بخش سب باتیں سن کر بھی لاتعلقی اور سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو اینا، خیر اب تم موڈ اچھا کرو، گھر پہ امان آیا ہوا ہوگا، تمہیں ایسی اداس شکل بنائے دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ فرحانہ خود کو اس اداسی بھری کیفیت سے نکالتے ہوئے بولی، اپنی شادی سے پہلے اچھی اچھی خوشگوار باتیں سوچو، خوش رہو، تمہیں خوش دیکھ کر باجی کی روح قبر میں خوش ہوگی۔ انہوں نے ہلکی پیار بھری مسکراہٹ کے ساتھ اسے سمجھایا۔ نور العین نے ہلکا سا سر ہلایا، وہ بھی سوگواری بھرے انداز میں مسکرائی۔ وہ دونوں گھر واپس آئیں تو امان لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ میز پر اس کے سامنے پکوڑوں کی پلیٹ اور چائے کا کپ رکھا تھا۔ بوا جی سامنے صوفے پر بیٹھی اس کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ السلام علیکم فرحانہ خالہ۔ فرحانہ کو دیکھ کر وہ پکوڑوں کی پلیٹ واپس میز پر رکھتا بڑے احترام سے کھڑا ہوا۔ فرحانہ نے پیار بھری مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ امان اور نور العین کی نظریں ملی، وہ اسے دیکھ کے سوگواری لیے انداز میں ہلکا سا مسکرائی۔ وعلیکم السلام، آ گئے تم؟ جی آ گیا، بوا جی کے ہاتھوں کے بنے مزیدار پکوڑے کھا رہا ہوں۔ وہ ہنس کے بولا، اچھا یہ مزے ہو رہے ہیں؟ فرحانہ بھی جواباً ہنستے ہوئے صوفے پر بیٹھی۔ نور العین بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آپ لوگوں کے لیے چائے بنواؤں بیٹا؟ بوا جی نے صوفے پر سے اٹھتے ہوئے فرحانہ سے پوچھا۔ خالی چائے، ہمیں پکوڑے نہیں ملیں گے؟ فرحانہ نے بوا جی کی جانب شرارتی انداز میں دیکھا۔ میں ابھی لاتی ہوں۔ بوا جی مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئیں۔ چائے پی لیں پھر شاپنگ پر چلتے ہیں امان۔ جی ٹھیک ہے، امان نے سر ہلایا۔ ویسے آپ دونوں گئی کہاں تھی؟ اس نے بظاہر بڑی سادگی سے پوچھا۔ ماما کی قبر پر، خالہ بھی جانا چاہ رہی تھی اور میں بھی وہاں کافی عرصے سے نہیں گئی تھی۔ فرحانہ کی جگہ نور العین نے جواب دیا۔ اوہ اچھا، اس نے مصنوعی افسردگی کا اظہار کیا۔ کتنے سال ہو گئے آنٹی کی ڈیتھ کو؟ بہت سال ہو گئے، اینا 5 سال کی تھی جب باجی کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ کیا آنٹی کو کوئی بیماری ہوئی تھی؟ میرا مطلب ہے وہ تو بہت ینگ ہوں گی نا اپنی ڈیتھ کے وقت، اتنی ینگ ایج میں انتقال کی وجہ؟ ظاہر اس نے بڑی سادگی، خلوص اور اپنائیت سے یہ سوال کیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ پراسرار سا تاثر پوشیدہ تھا۔ بس باجی بڑی کم عمر لکھوا کے لائی تھی، کار ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ فرحانہ بہت اداسی سے بولی۔ اوہ بہت افسوس ہوا، آئی ایم سوری۔ انکل اور اینا بہت ساتھ نہیں تھے کیا ان کے ایکسیڈنٹ کے وقت، یا یہ لوگ بھی ساتھ تھے؟ پھر تو انہیں بھی چوٹیں آئی ہوں گی ہے نا؟ اس نے جان بوجھ کے مزید بات کو کریدا۔ یہ سب تو مجھے نہیں پتا،
ہم لوگ تو شروع سے US میں رہتے تھے۔ امی ابا کے پاس تو بس فون پر باجی کے ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ کی اطلاع آئی تھی۔ امان نے افسردگی بھری شکل بنائی، پھر لمحہ بھر کے وقفے کے بعد پوچھا، ایکسیڈنٹ کہاں ہوا تھا؟ یہیں کراچی میں؟ یہ ساری تفصیلات تو مجھے نہیں پتا امان۔ ایکچولی باجی کی ڈیتھ کے وقت میں امیچور سی ٹین ایجر تھی، یہی کوئی 17-18 سال کی ہوں گی۔ باجی کی ڈیتھ کا غم جو تھا سو تھا، مگر ان کے انتقال کے بعد جو ابا بیمار پڑے تو پھر کسی بھی بات کا ہوش ہی نہیں رہا۔ جوان بیٹی کی موت کے صدمے نے ابا کو ہسپتال پہنچا دیا تھا۔ انہیں بہت سیریس ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ باجی کی ڈیتھ کے بعد وہ بس 6 ماہ ہی زندہ رہے۔ جوان بیٹی کی ناگہانی موت کا صدمہ دل پر لیے وہ دنیا سے چلے گئے۔ فرحانہ دل گرفتگی سے بولی۔ البتہ ان ساری باتوں کے دوران نورالعین خاموش اور افسردہ سی بیٹھی رہی۔ امی بھی ان پے در پے صدموں کے بعد اپنی زندگی کے باقی سال بیمار ہی رہیں۔ اوہ، آئی ایم سوری۔ میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی فیملی کے لیے کتنا بڑا صدمہ رہا ہوگا۔ ہاں، بس ہم 2 ہی بہنیں تھیں۔ باجی سے ابا کو پیار بھی بہت تھا۔ ان کے انتقال کے بعد ابا گمسم سے ہو گئے تھے اور امی اکیلے چھپ چھپ کے روتی رہتی تھیں۔ باجی گئیں تو ایسے کوئی بیماری ہوتی تو صبر بھی آ جاتا، مگر وہ تو بالکل صحت مند تھیں، ہنستے کھیلتے جھٹ پٹ چلی گئیں۔ ان کے انتقال پر آپ لوگ پاکستان آئے ہوں گے؟ میں نہیں آئی تھی، بس امی ابا آئے تھے، فوراً فلائٹ کروائی تھی انہوں نے، پھر بھی انتقال کے دوسرے دن یہاں پہنچ سکے تھے۔ آنٹی کے جنازے میں تو شرکت کی ہوگی نا اینا کے نانا نانی نے؟ نہیں، نہ ان کی تدفین میں شرکت ہوئی نہ نماز جنازہ میں۔ فاروق بھائی نے بتایا تھا سیریس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے باجی کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ ڈیڈ باڈی زیادہ دیر رکھی جا سکتی، اس لیے ان کی تدفین فوراً کر دی گئی تھی۔ فرحانہ بہت دکھ سے بولی۔ اوہ، یعنی اینا کے نانی نانا نے اپنی بیٹی کا چہرہ تک نہیں دیکھا؟ وہ بہت جتا کے بولا۔ نہیں، فرحانہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ایسی کیا سیریس کنڈیشن تھی؟ فاروق انکل ڈیڈ باڈی کسی مردہ خانے میں رکھوا دیتے، کم از کم آپ کے والدین کو آخری بار اپنی بیٹی کا چہرہ تو دیکھنے کو مل جاتا۔ وہ بظاہر بہت سادگی اور ہمدردی سے بولا، لیکن دراصل اس کی باتوں اور سوالوں سے وہ فرحانہ کے دل میں شکوک اور شبہات کا بیج بونا چاہتا تھا۔ جب انہوں نے آخری بار بیٹی کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، پھر تو واقعی آپ کے پیرنٹس کو مرتے دم تک بیٹی کی موت کا صبر نہیں آیا ہوگا۔ اس کی باتوں پر فرحانہ گمسم اور خاموش ہو گئی۔ آپ سب لوگ آنٹی کو کتنا مس کرتے ہوں گے۔ اینا، تمہارے گھر پر آنٹی کی کوئی تصویر کیوں نہیں ہے؟ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد اس نے نورالعین کو مخاطب کیا۔ البم میں بہت ساری تصویریں ہیں ماما کی، دیواروں پر فریم کروا کے تصویریں بابا جان نہیں لگوانا چاہتے۔ مجھے لگتا ہے وہ ماما کی پکچرز دیکھ کے غم اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اس لیے انہوں نے ماما کی کوئی تصویر گھر میں نہیں لگائی۔ وہ جواباً سنجیدگی اور اداسی سے بولی۔ ایکچولی ماما اور بابا جان ایک عام سا روایتی شادی شدہ کپل نہیں تھے، ان دونوں میں بہت محبت تھی۔ بابا جان آج تک ماما کی ڈیتھ کے غم میں ہیں، اس لیے تو انہوں نے کبھی دوسری شادی تک نہیں کی، ساری زندگی ماما کی یادوں میں گم رہ کے اکیلے زندگی گزار دی۔ امان کی آنکھوں میں تمسخرانہ تاثر ابھرا، جو نورالعین نے نوٹس نہیں کیا اور نہ ہی فرحانہ نے دیکھا۔ فرحانہ اس کے نیلوفر کے ایکسیڈنٹ کی تفصیلات میں جاننے والے سوالوں سے کچھ الجھ سی گئی تھی۔ امان نے ایک نظر انہیں دیکھا جو چپ چاپ سی بیٹھی تھیں۔ شک کی چنگاری اس نے چھوڑ دی تھی، اسے پتا تھا اب آگ خود ہی لگ جانی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد میر فاروق، فرحانہ اور نورالعین سٹنگ روم میں صوفوں پر ساتھ بیٹھے تھے۔ میر فاروق نے سگار کا کش لیتے مسکرا کے ان دونوں کی طرف دیکھا جو شام میں امان کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی تھی۔ کیسی رہی تم لوگوں کی آج کی شاپنگ؟ آج بھی امان کے ساتھ گئے تھے نا تم لوگ؟ جی بابا جان، ہم تینوں گئے تھے۔ پتہ ہے فرحانہ خالہ کی چوائس بہت اچھی ہے، میں نے اپنے سارے ڈریسز انہی کی پسند سے بنوائے ہیں۔ اپنی شادی کی شاپنگ کر کے اس کا موڈ خوشگوار ہو چکا تھا۔ فرحانہ چپ چپ اور کچھ کھوئی ہوئی تھی۔ وہ شام میں امان کے ساتھ ہوئی گفتگو کی وجہ سے ابھی تک ڈسٹرب تھی۔ ان کا اس گفتگو کی طرف کچھ خاص دھیان نہیں تھا۔ اچھا چلو، یہ ٹھیک کیا۔ میر فاروق نے فرحانہ کی غیر معمولی خاموشی اور سنجیدگی کو نوٹس کیا۔ فرحانہ لگتا ہے تھک گئی ہے، انہوں نے مسکرا کے پوچھا۔ نہیں تھکی تو نہیں، فرحانہ سنجیدگی سے بولی۔ فرحانہ خالہ آج تھوڑی اداس ہیں، اصل میں آج ہم دونوں ماما کی قبر پر گئے تھے نا۔ نورالعین نے ایک نظر خالہ کو دیکھا۔ بتایا تھا مجھے علی بخش نے تم دونوں کے جانے کا۔ میر فاروق نے گردن سنجیدگی سے ہاں میں ہلائی، ان کی آنکھوں میں دکھ نظر آیا۔ نیلوفر ہم سے بہت اچھی جگہ پر ہے فرحانہ، اس کی جدائی کا غم تو مجھے بھی نہیں بھولتا، لیکن کیا کریں، اپنوں کی جدائی کے غم کو دل میں چھپا کے زندہ تو رہنا ہے نا۔ وہ سمجھانے والے انداز میں فرحانہ سے مخاطب ہوئے۔ فرحانہ نے بغور ان کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بہن کی 20 سال پہلے ہوئی حادثاتی موت کے حوالے سے کئی سوالات بھرے ہوئے تھے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں فاروق بھائی، وہ گہری سانس لے کے بولی۔
फारूक भाई, नीलोफर बाजी का एक्सीडेंट कैसे हुआ था? कार एक्सीडेंट हुआ था, मीर फारूक जवाबन संजीदगी से बोले। हाँ, कार एक्सीडेंट तो था, मगर वजह क्या थी एक्सीडेंट की? किसी ट्रक ने हमारी गाड़ी को हिट किया था। क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? फरहाना के अचानक इस तरह पूछने पर वो कदरे हैरान हुए। अपनी हैरत छुपाते वो संजीदगी से जवाबन बोले, नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। आप और ऐना साथ नहीं थे बाजी के? वो अकेली थी क्या? नहीं, ड्राइवर के साथ थी। फिर तो ड्राइवर को भी चोटें आई होंगी ना? उन्होंने बगौर मीर फारूक को देखा। हाँ, काफ़ी चोटें आई थी, मगर वो बच गया था। मीर फारूक ने पहलू बदलते हुए मुख्तसरन जवाब दिया। ओह बाजी, मेरा मतलब है इनकी क्या 80 वक्त डेथ हो गई थी या हॉस्पिटल ले जाया गया था इन्हें? फरहाना सवाल पे सवाल किए जा रही थी। नूरुलैन संजीदा चेहरा लिए बैठी हुई थी। हॉस्पिटल लेके गए थे, मगर चोटें इतनी सीरियस थी, किसी तरह का ट्रीटमेंट मिलने से पहले ही इसकी डेथ हो गई थी। एक्सीडेंट किस वक्त हुआ था? एक और सवाल आया। दोपहर थी। मीर फारूक ने पहलू बदला। फिर तो इस वक्त आप अपने ऑफिस में होंगे। हाँ, मैं ऑफिस में था। नूर तब किंडरगार्टन में थी, वो अपने स्कूल में थी। मीर फारूक अपने अंदर की बौखलाहट छुपाने के लिए खौमखा सिगार के कश लेने लगे। आपके पास ऑफिस में इत्तला आई थी? हाँ, ऑफिस में इत्तला आई थी। फरहाना बगौर मीर फारूक के चेहरे के हर तासुर को देख रही थी। इन्हें मीर फारूक की आंखों में उभरती बेचैनी और बौखलाहट कुछ महसूस हुई थी। बाजी की डेथ की असल वजह क्या थी फारूक भाई? मेरा मतलब है किस इंजरी की वजह से वो सरवाइव नहीं कर सकी? कोई एक नहीं, इसे बहुत ज्यादा शदीद चोटें आई थी। हेड इंजरी थी, मुख्तलिफ फ्रैक्चर्स थे, थर्मल इंजरीज थी, अंदरूनी ब्लीडिंग भी हो गई थी। मीर फारूक खदरे मुस्तरब होके बोले, खैरियत तो है भाई? आज इतने सालों बाद अचानक तुम्हें ये सारी तफसीलात पूछने का ख्याल क्यों आ गया? मीर फारूक ने इनका चेहरा बगौर देखा। कुछ वजह नहीं, बस वैसे ही पूछ रही थी फारूक भाई। बाजी की खबर पर से होके आई हूं ना शायद, इसलिए ये ख्याल आ रहा है। फरहाना संजीदगी से बोली, अस्पताल से डेड बॉडी लाते ही आपने फौरन तदफीन करा दी थी? फरहाना इन जवाबों से मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं हुई थी। उन्होंने जांचती नजरों से देखते हुए पूछा। मीर फारूक इस बार गड़बड़ाए। इनका लम्हे भर का वो गड़बड़ाना और बेचैन होना फरहाना ने बगौर नोटिस किया। मैयत की हालत रखने वाली नहीं थी। डॉक्टर्स ने भी यही कहा था कि फौरन तदफीन करवा दें। मीर फारूक सिगार का कश लेने के बाद बोले। वो फरहाना के इन शकूक भरे सवालात से डिस्टर्ब हो रहे थे। वो इस टॉपिक को फौरन खत्म करवा देना चाहते थे। नूर उदास हो गई है भाई, मौजू तब्दील करो। लाओ भाई, तुम लोग आज की शॉपिंग दिखाओ। उन्होंने एक नज़र खामोश और संजीदा बैठी नूरुलैन को देखा। वो नीलोफर की मौत के हवाले से कोई भी गुफ्तगू नूरुलैन के सामने करना नहीं चाहते थे। उन्होंने संजीदगी से फरहाना को टोका। इनको फरहाना की आंखों में अभी भी कुछ बेचैनी और बहुत से सवाल नजर आ रहे थे। वो इनके जवाबों से मुतमईन नहीं हुई थी। इनके दिल में अभी भी कुछ सवाल और शकूक बाकी थे। आज भी आप मेरे पास ही सो जाएं फरहाना खाला, मुझे अच्छा लगता है। आपके बराबर में सोती हूँ ना, ऐसा लगता है मेरे पास मामा सो रही हैं। नूरुलैन अपने कमरे के बेड पर फरहाना के साथ बैठी प्यार भरे अंदाज में बोली। इसने अपना सर इनके कंधे पर रखा था। खाला भी तो माँ जैसी होती है ना फरहाना खाला, तभी तो खाला को मासी कहते हैं, यानी माँ जैसी, है ना? वो मध्यम आवाज में बोली। फरहाना ने इसकी तरफ ममता भरे अंदाज में देख के हाँ में सर हिला दिया। हाँ मेरी जान, खाला माँ ही होती है। उन्होंने प्यार से नूरुलैन का सर चूमा। वो दोनों खाला भांजी सोने के लिए साथ लेट गईं। कमरे की लाइट्स इस तरह तो नहीं जल रही थी जैसे नूरुलैन जला के सोती थी, मगर हल्की रोशनी थी। नूरुलैन ने लेटने के बाद फरहाना के बाजू पर अपना सर रख दिया। फरहाना इसके बालों को नरमी से सहलाने लगी, मगर वो वहाँ मौजूद होते भी वहाँ मौजूद नहीं थी। नूरुलैन को वो किसी सोच, किसी ख्याल में गुम लग रही थी। आप अभी भी बहुत चुप हैं, मुझे लग रहा है आप अभी भी मामा को सोच रही हैं। नूरुलैन ने लेटे लेटे नजरें उठा के इनके चेहरे को देखा। हाँ है ना, दिल कुछ बेचैन सा है। बाजी की खबर पर से आई हूं ना शायद, इसलिए दिल बहुत उदास सा है। फरहाना मध्यम आवाज में बोली। तुमसे क्या कहूँ ऐना, आज अमान के कुछ सवालों ने मुझे जैसे हिलासा दिया है। पहले स्टूडेंट लाइफ और फिर अपनी शादीशुदा जिंदगी की मसरूफियात में कभी इन बातों का ख्याल आया भी तो ज्यादा सोचने का वक्त नहीं मिला, मगर आज अचानक ही अपनी बहन की मौत के बारे में बहुत से सवाल जहन में शोर मचाने लगे हैं। बुरी तरह बेचैन कर दिया है। उन्होंने बेचैन और मुस्तरब से अंदाज में नूरुलैन को देखा। ऐसी क्या सीरियस कंडीशन थी? फारूक अंकल डेड बॉडी किसी मुर्दा खाने में रखवा देते, कम से कम आपके पेरेंट्स को आखिरी बार अपनी बेटी का चेहरा तो देखने को मिल जाता। जब उन्होंने आखिरी बार बेटी का चेहरा ही नहीं देखा, फिर तो वाकई आपके पेरेंट्स को मरते दम तक बेटी की मौत का सब्र नहीं आया होगा। अमान के जुमले इनके कानों में गूंज रहे थे।
نورالعین ان کے بازو پر سر رکھ کے سو چکی تھی، جبکہ ان کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ سوالات ان کے اندر ساری رات شور مچاتے رہے اور فرحانہ تمام رات ان سوالوں کے جواب تلاش کرتی رہی۔ جو سوال اور شکوک امان ان کے دل میں پیدا کر کے گیا تھا، اب جب تک ان کے جواب نہ مل جاتے فرحانہ کے دل کو قرار نہیں آ سکتا تھا۔ وہ صبح صبح کچن میں آ گئیں۔ وہاں بوا جی نماز کے انداز میں سر پر دوپٹہ لیے اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ جلدی اٹھ گئیں بیٹا؟ بوا جی نے پیار سے پوچھا۔ فرحانہ کی آنکھیں رات بھر جاگنے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ ساری رات بے چین اور جاگتی رہی تھی۔ جی بوا جی، رات نیند نہیں آئی۔ ان کا انداز مدھم تھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بوا جی نے فکر سے انہیں دیکھا۔ جی ٹھیک ہے۔ فرحانہ سر ہلاتی کچن ٹیبل کے آگے رکھی کرسی پر بیٹھنے لگی۔ آپ کے لیے چائے بناؤں؟ اگر زحمت نہ ہو تو پلیز، فرحانہ قدرے تکلف سے بولی۔ زحمت کیسی بیٹا؟ بوا جی نے ساتھ ہی فرحانہ کے لیے چائے چولہے پر رکھ دی۔ فرحانہ نے سوچتی نظروں سے انہیں بغور دیکھا۔ وہ تسبتس کا شکار تھی۔ بوا جی ایک بات بتائیں، آپ تو فاروق بھائی کے گھر پر شروع سے ہیں نا؟ ہاں بیٹا، میرے ماں باپ کیا دادا پر دادا بھی میرے میر خاندان کے خاندانی ملازم چلے آ رہے ہیں، بوا جی چائے بناتے مصروف سے انداز میں بولی۔ پھر تو جب نیلوفر باجی کی شادی ہو کر فاروق بھائی کے ساتھ یہاں پاکستان آئی تھی، آپ تب بھی یہاں ہوں گی؟ فرحانہ نے ذرا سنبھل کے محتاط سے انداز میں سوال کیا۔ ہاں بیٹا، اللہ جنت نصیب کرے، آپ کی بہن بڑی نیک لڑکی تھی، بوا جی سادگی سے بولی۔ نرم دل، دھیمے مزاج کی، غرور تو نام کو نہیں تھا۔ ٹی بیگز مگوں میں ڈالتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرائیں۔ ان کا محبت بھرا انداز بتا رہا تھا کہ وہ نیلوفر کو کتنا پسند کرتی تھی۔ فاروق بھائی اور باجی کے تعلقات آپس میں کیسے تھے؟ فرحانہ نے میز پر رکھے نمکدان کو خواہ ہاتھ سے گھماتے ہوئے بوا جی سے اگلا سوال کیا۔ بوا جی نے انہیں چونک کے دیکھا۔ میرا مطلب ہے دونوں میں بڑی محبت ہوگی نا؟ فرحانہ فوراً سنبھل کے بولی۔ ہاں بڑی محبت تھی، مگر بوا جی کو ان کے سوالوں میں غیر معمولی پن کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ قدرے محتاط سی ہو گئی تھی۔ جس دن باجی کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا آپ کہاں تھیں؟ فرحانہ نے ایک لمحے کے توقف کے بعد سوال کیا۔ میں اس براہ راست سوال پر بوا جی ایک پل کے لیے گھبرائیں۔ میں گھر پر ہی تھی بیٹا، وہ گھبراہٹ چھپاتے ہوئے بولی۔ اور فاروق بھائی اور اینا؟ فرحانہ اب سوال پر سوال کر رہی تھی۔ وہ دونوں گھر پر تھے، بوا جی نے تھوک نکلتے ہوئے بولا۔ لیکن فاروق بھائی تو بتا رہے تھے وہ اپنے آفس میں تھے، ان کے پاس آفس میں ایکسیڈنٹ کی اطلاع آئی تھی، اور اینا اپنے اسکول میں تھی۔ فرحانہ کا انداز تفتیشی تھا۔ بیٹا بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے کل پرسوں کی بات یاد نہیں رہتی، 20 سال پرانی بات کہاں ٹھیک سے یاد ہوگی؟ صاحب نے جو بتایا وہی ٹھیک ہے۔ بوا جی اپنی بھوکھلاہٹ چھپانے کے لیے چہرہ کاؤنٹر کی طرف کر کے تیز تیز چائے کے مگوں میں کھولتا ہوا پانی ڈالنے لگی۔ اور ویسے بیٹا شادی کا گھر ہے، آپ یہ باتیں لے کر بیٹھ گئی، خوشی کا موقع ہے، اچھی اچھی باتیں کریں۔ چمچ کو مگوں میں چلاتے ہوئے وہ مڑی۔ وہ اپنا اعتماد بحال کر چکی تھی۔ چائے کا مگ انہوں نے فرحانہ کے سامنے میز پر رکھا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن اپنی بہن کے موت کے بارے میں جاننے کا تو مجھے پورا حق ہے نا؟ دل چاہ رہا ہے ان کی آخری وقت کی سب باتیں سنوں۔ انہوں نے چائے کا ایک سپ لیا۔ باجی کا ایکسیڈنٹ کس وقت ہوا تھا؟ فرحانہ نے ان کی طرف گہری نظروں سے دیکھا۔ شاید شام تھی، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں بیٹا۔ بوا جی کا انداز ٹالنے والا تھا۔ آپ نے باجی کی میت دیکھی تھی؟ کیسی کنڈیشن تھی میت کی؟ فرحانہ یہ سوال کر رہی تھی کہ ان کی نظر کچن کے دروازے پر کھڑے میر فاروق پر پڑی۔ ان کے چہرے پر بڑی واضح ناگواری تھی، جبکہ بوا جی بھی انہیں دیکھ کے کچھ بوکھلا سی گئی تھی۔ لگتا ہے کل مجھ سے پوچھ کے تمہاری تسلی نہیں ہوئی تھی فرحانہ۔ کچن کے اندر آتے وہ براہ راست فرحانہ سے مخاطب ہوئے تھے۔ فرحانہ ان کے اس طرح آ جانے سے قدرے گڑبڑائی تھی۔ بوا جی جلدی سے کاؤنٹر کی طرف چلی گئی تھی۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں فاروق بھائی، میں بس ویسے ہی بوا جی سے۔ فرحانہ نے وضاحت کرنا چاہی۔ نیلوفر کی موت سے متعلق تحقیقات کر رہی تھی، ہے نا؟ میر فاروق اس کی بات کاٹ کے تنزیہ بولے۔ میں سمجھ رہا تھا تم نور کی شادی میں شرکت کرنے آئی ہو، مجھے نہیں پتا تھا کہ بھانجی کی شادی سے زیادہ تمہیں اپنی بہن کی موت کی تحقیقات کرنے میں دلچسپی ہے۔ ان کی آنکھوں میں خفگی بھری تھی۔ اگر پتا ہوتا تو تمہیں دکھانے کے لیے نیلوفر کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہلے سے نکال کے رکھتا۔ فرحانہ کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں تھا۔ وہ شرمندگی سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ بوا جی بلا وجہ کیبنٹس کھولنے بند کرنے لگی تھی۔ ان کے انداز میں واضح گھبراہٹ تھی۔ ابھی جا کے پرانی فائلوں میں ڈھونڈتا ہوں، اسپتال سے ملا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ضرور مل جائے گا، وہ دیکھ لینا، موت کی وجہ جان لوگی تو تمہاری تسلی ہو جائے گی۔ میر فاروق گہرے طنزیہ لہجے میں بولے۔ نرگس بوا مجھے ایک کپ چائے لا کے دیں۔ فرحانہ کو صفائی کا موقع دیے بغیر وہ بوا جی سے مخاطب ہوئے۔ جی بہت بہتر، بوا جی دبے دبے لہجے میں بولی۔ وہ مالک کے غسیلے موڈ سے بہت ڈر گئی تھی۔
میر فاروق ان کا جواب سننے رکے نہیں تھے۔ فرحانہ شرمندہ سی وہاں کھڑی تھی۔ انہوں نے بہنوئی کو بری طرح خفا کر دیا تھا۔ انہیں اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ وہ کچھ سوچ کے میر فاروق کے پیچھے آئیں۔ میر فاروق کچن سے نکل کے سیدھے گارڈن میں چلے آئے تھے۔ اپنے پیچھے فرحانہ کا آنا وہ محسوس کر چکے تھے، مگر اپنی خفگی ظاہر کرنے کے لیے اسی طرح چہرہ دوسری طرف کیے کھڑے رہے۔ فاروق بھائی، آئی ایم سوری، میری کسی بات سے آپ ہرٹ ہوئے ہوں تو میں دل سے معذرت چاہتی ہوں، وہ شرمندگی سے بولی۔ خدا نخواستہ میرا کچھ اور مطلب نہیں تھا، بس اینا کی شادی کا موقع ہے نا، باجی کا بار بار خیال آ رہا ہے۔ ان کی ڈیتھ کے وقت چھوٹی تھی، نہ سمجھتی۔ باجی کی ڈیتھ کا امی ابا نے اتنا صدمہ لیا کہ بعد میں بھی کبھی ان دونوں سے باجی کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہو سکی۔ ان کی طبیعت بگڑنے کے خیال سے کبھی کچھ زیادہ نہیں پوچھ سکی۔ یہاں آ کے باجی کی یاد زیادہ آ رہی ہے، بس اسی لیے یہ باتیں پوچھ بیٹھی۔ فرحانہ کا انداز اپنی صفائی پیش کرنے والا تھا۔ بولتے بولتے ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ آپ کو برا لگا ہے تو میں معافی چاہتی ہوں۔ میر فاروق نے گردن گھما کے ان کو دیکھا۔ میں نیلوفر سے کتنی محبت کرتا تھا، میرا خیال ہے یہ مجھے تم سمیت کسی پر بھی ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے فرحانہ۔ ان کے لہجے میں خفگی تھی، مگر پہلے سے مقابلے میں اب ان کے غصے میں دکھ اور صدمے کا اثر زیادہ تھا۔ سننا چاہتی ہو تو سنو۔ ایکسیڈنٹ میں نیلوفر کا جسم پوری طرح جھلس گیا تھا۔ اس کا چہرہ بری طرح مسخ ہو گیا تھا۔ میں وہ سب کس طرح دیکھ سکا بتا نہیں سکتا، لیکن تمہارے پیرنٹس، وہ ہرگز نہیں دیکھ پاتے بیٹی کی جھلسی ہوئی میت۔ ان کا درد اور غم میں ڈوبا لہجہ۔ فرحانہ کو ان کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی سی نمی بھی نظر آئی تھی۔ فرحانہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ اس کا ایکسیڈنٹ میں بری طرح مسخ ہوا وہ چہرہ آج تک میرے دل و دماغ سے نہیں نکلتا۔ میں آج تک نیلوفر کی موت کے صدمے سے نہیں نکل سکا ہوں فرحانہ۔ میر فاروق نے اپنے سینے پر زور سے ہاتھ مارا۔ انہوں نے فرسٹریٹڈ ہو کے بالوں کو مسلا۔ اگر میں اپنے جذبات اور غم کا اظہار بار بار نہیں کرتا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مجھے کوئی غم ہی نہیں۔ میرا دل آج تک نیلوفر کی ناگہانی موت پر تڑپتا ہے، سسکتا ہے۔ میں تنہائی میں اسے یاد کر کے آج بھی روتا ہوں۔ انہوں نے اپنی پرنم آنکھوں کو زور سے رگڑا۔ نیلوفر سے میری محبت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ میں آج تک اس کی یادوں کو سینے سے لگائے تنہا زندگی گزار رہا ہوں۔ اس کی جگہ میں نے کسی اور عورت کو نہیں دی۔ آپ کی نیلوفر باجی سے محبت میں مجھے پورا یقین ہے بھائی۔ میرا پوچھنے کا انداز شاید نامناسب تھا۔ آپ کو میری کوئی بھی بات بری لگی تو پلیز مجھے معاف کر دیں۔ آپ کا دل دکھانا میرا مقصد ہرگز نہیں تھا، فرحانہ شرمندگی سے بولی۔ آواز دکھ کے سبب بھررائی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو بھی گر رہے تھے۔ میر فاروق سنجیدہ چہرے کے ساتھ خاموش کھڑے تھے۔ فرحانہ بات پوری کرنے کے بعد شرمندہ چہرے اور آنسوؤں سے لبریز آنکھیں لیے گھر کے رہائشی حصے کی جانب بڑھی۔ ان کے جاتے ہی میر فاروق کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ اب وہاں پر کوئی غم اور صدمہ نہیں تھا۔ اب ان کے چہرے پر فرحانہ کے لیے انتہائی سخت، غصے سے بھرے اور نفرت آمیز تاثرات پھیلے تھے۔ فرحانہ کے ان سوال و جواب اور انکوائری نے انہیں پریشان کیا تھا، شدید غصہ اور طیش دلایا تھا، اور وہ اپنے گھر پر فرحانہ کی موجودگی سے بیزار اور چڑے سے لگ رہے تھے۔ میر فاروق اسٹڈی میں کھڑے تھے۔ ان کے سامنے بوا جی مؤدبانہ انداز میں عاجزی سے کھڑی تھی۔ وہ خاصے طیش اور غصے میں نظر آ رہے تھے۔ نور کو فرحانہ کے ساتھ کسی بھی وقت اکیلا مت چھوڑیں۔ جس وقت بھی وہ دونوں اکیلی ہوں آپ ان کے ساتھ ہوں نرگس بوا۔ دن میں تو سارا وقت ساتھ ہی ہوتی ہوں صاحب، لیکن رات میں وہ آج کل اینا ہی کے کمرے میں سو رہی ہے۔ بوا جی ہاتھ باندھے محتاط سے انداز میں کھڑی تھی۔ علی بخش فاصلے پر سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ تو پھر کسی بہانے سے آپ بھی وہیں رہا کریں، کم از کم جب تک نور سو نہ جائے اس وقت تک آپ وہیں موجود رہا کریں۔ میر فاروق کا انتہائی سخت گیر اور حکمیہ لب و لہجہ تھا۔ کوئی کوتاہی میں بالکل برداشت نہیں کروں گا نرگس بوا۔ جب تک نور کی شادی نہیں ہو جاتی اور فرحانہ یہاں موجود ہے، میں ان دونوں کو کسی بھی وقت اکیلا نہ دیکھوں۔ وہ حد درجہ کانشیس نظر آ رہے تھے۔ جی بہت بہتر، میں احتیاط رکھوں گی، بوا جی عاجزی سے بولی۔ ٹھیک ہے آپ جا سکتی ہیں۔ انہیں معلوم تھا ان کا یہ ایک حکم ہی بوا جی کے لیے کافی تھا۔ اب وہ فرحانہ اور نورالعین کو اکیلے ایک ساتھ نہیں رہنے دیں گی۔ ان کی اسٹڈی سے نکلنے کے بعد میر فاروق نے علی بخش کو دیکھا۔ علی بخش، میں اسلام آباد جانا چاہتا ہوں آج۔ کیا ابھی؟ ہاں ابھی، کل واپس آ جاؤں گا۔ اس کے بعد پھر نور کی شادی کی تقریبات کی مصروفیات شروع ہو جائیں گی تو میرا فوراً اسلام آباد جانا ہو نہیں سکے گا۔ اچھا ہے آج ہو آؤں، کہتے ہوئے وہ اپنی رائٹنگ ڈیسک کی طرف پلٹے۔ جی ٹھیک ہے صاحب، علی بخش نے ادب سے سر ہلایا۔ میر فاروق ڈیسک پر بیٹھ کر آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا کے فائل کھولنے لگے۔ علی بخش عاجزی سے واپس پلٹ گیا۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔